आप देख रहे हैं हम स्टार न्यूज और मैं हूं फिजा अली। अब खबर शामिल करते हैं। कलर कहार बच्चों कलन से चेयरमैन पहला कदम सौलत शाहीन और उनकी बेटी सनी जहीर को अपने ही रिश्तेदारों ने घर बल्ला कर जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में चेयरमैन पहला कदम सौलत शाहीन शदीद जख्मी हुई और उनके 1 साला नवासा अब्बास पर भी जानलेवा हमला। इस हमले में 1 साला मासूम की हालत खैर हो गई थी, जिनको अस्पताल शिफ्ट किया गया। हमला करने वालों में रुखसाना बीबी जूजा खालिद, सरी जूजा तारिक जावेद और इसके बेटे शाहजीब तारिक, बुशरा बीबी देवा खालिद जीशान वल तवहीद ने तेज धार आले से गर्दन काटने की कोशिश, मगर सौलत शाहीन की मुजाहमत पर तेज धार आले से इनका हाथ जख्मी, जबकि बुशरा बीबी ने अपने ही पोता अब्बास का गिला दबाकर कत्ल करने की कोशिश की। चूंकि बच्चों कानूनी पुलिस को दरखास्त दे दी गई है, मगर अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई। दुश्मनी की वजह सनी जहीर और अदनान की अलहदगी के बाद बचे अब्बास का खर्चा बताया जा रहा है। इस पर बेटी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं सौलत शाहीन पहला कदम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन से, और मैं एक साहब और इसके साथ साथ मैं एक औरत और एक इंसान इस माशरे का हिस्सा। इंसान किसी भी हालत में किसी जगह पे भी जाए ना, तो वो इंसान ही होता है। किसी माशरे का भी हिस्सा हो वो इंसान होता है। मैं आपको एक छोटी सी अपने ऊपर बीती हुई एक कहानी सुना रही हूँ। ये एक हकीकत है। ये कल का वाक़या है। कल मैं अपनी सास की फौतगी में बैठी थी। जिस तरह मैं बैठी हूँ इसी तरह बिल्कुल इसी पोजीशन में बैठी हुई थी मैं अपने ससुराल में। मेरा नवासा मेरी गोद में था। उसकी दादी आई हैं जैसे ही, तो उन्होंने उसको झपटे मार के मुझसे छीनने की कोशिश की। मैंने उसे कहा कि पीछे चली जाए, बच्चे को क्यों छीन रही है, बच्चा नहीं। कहती है ना ये रहेगा बच्चा, ना इसका रहेगा मुद्दा, ना इसका देना पड़ेगा हमें खर्चा। इसने जैसे ही उसने ये बच्चे को छीना है, उसके साथ ही मेरी सबसे बड़ी नंद जो है सुरैया बेगम ज़ौजा तारिक जावेद, इससे पहले सुरैया बेगम का जो बेटा है वो इंग्लैंड में होता है। वो एक और केस के सिलसिले में मुझे थर्ड उसने किया। उसकी भी अगर आपको चाहिए वीडियो वो मेरे पास मौजूद है। उसने 22 मैसेज किया, उसमें भी उसने मुझे कहा है कि अगर आप इस मैटर से पीछे नहीं हटती हैं तो मेरे पास और भी बहुत से रास्ते हैं। जबकि वो मुल्क में मौजूद नहीं है, वो इंग्लैंड में, वहां से वो मुझे हिरासत कर रहा है। फिर वो सिर्फ अल्फाज से उसने मुझे हिरासत किया, जबकि उसके भाई ने प्रैक्टिकल मेरे गिरबान में हाथ डाला, मेरा गिरबान चॉक किया, जबकि उसकी वहां की उम्र में बराबर है। उसको इतना एहसास नहीं आया कि मैं ये भी इंसान है, माँ है। कहाँ है हमारे माशरे का इंसाफ? जैसे ही सदा लगे कि गिर गई है, ये गिर गई है, अब इसका काम खत्म करो, इसके गले पे फेरो। जैसे ही फेरने की आवाज आई तो एकदम से फरिश्ता समझ लें या कुदरत समझ लें, मैंने अपना ये वाला हाथ ऐसे अपने गले के ऊपर बिल्कुल इस तरह करके रखा। ये जैसे ही हाथ यहाँ पे मेरा आया और यहाँ पे इस जगह पे मेरे हाथ के ऊपर कट लगा, और कट इतना डीपली लगा कि मुझे 8 टांके लगे इस हाथ के ऊपर। ट्रामा सेंटर कलर कहार में, वहां पे मैं अपना मेडिकल करवा के आई हूँ, जो कि अभी तक उसका कोई रिजल्ट नहीं। इंतजार हो रहा है उस रिजल्ट का आज और कल के ऊपर। इसको 24 घंटे से ज्यादा हुए को गुजर चुके हैं। अभी भी हमें वो कॉल्स कर रहे हैं, थर्ड कर रहे हैं कि वापस आ जाए, वापस आ जाए। आखिर ये इंसाफ कब मिलेगा? जब किसी का नुकसान इससे ज्यादा हो जाएगा। अगर एक बंदा कोशिश करता है, उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, लेकिन मारने वाले से बचाने वाला जो होता है वो बड़ा होता है। उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। अब क्या हमारे इंसाफ करने वाले इदारे इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि जब तक वो हमारा गला काट देंगे उस वक्त क्या वो आएंगे? फिर वो जब सांप गुजर जाएगा लकीर पीटते रह जाएंगे। आखिर इंसाफ कब मिलेगा? मैं वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से गुजारिश करती हूँ कि वो भी एक औरत है। औरत होने के नाते इस बात को इंसाफ के कटहरे में ला के खड़ा किया जाए कि अगर आप बच्चा पैदा करते हैं तो उसके अखराजात उठाने आपका हक है, आपकी जिम्मेदारी है। एक बाप बच्चा पैदा करके खर्चा नहीं देता। अगर खर्चे के लिए हम जाते हैं अदालत में
تو وہ ہمیں قتل کرنے کی دھمکی دے دیتے ہیں. دھمکی تو اس کو اپنا کے انہوں نے تو عمل کیا ہے, وہ ہماری زندگی تو ہم بچ گئے. تو اس لیے ہمیں انصاف دلایا جائے, اور ہماری عدالت سے بھی گزارش ہے کہ اس کیس کو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے اور ہمیں انصاف دلایا جائے. السلام علیکم، میرا نام ہے سنیہ ظہیر اور میں بجھال کلان ادھر چکوال میں رہتی ہوں. ٹھیک ہے، تو میرا جو مسئلہ ہے وہ میں دراصل آپ سب کو یہ حقیقت بیان کرنا چاہتی ہوں کہ میرا جو ایک بیٹا ہے، صرف میری فقط ایک اولاد ہے. ہمارے ددھیال میں فوسکی کی وجہ سے ہم لوگ وہاں پہ گئے ہوئے تھے. میرے ددھیال والوں نے، جو کہ وہاں پہ ہمارے دادا ابو کا اپنا گھر ہے، وہاں میری چچی ہے جو میری سانس ہیں اور میری پھوپھیاں ہیں دو. وہاں پہ ہم لوگ فقط افسوس پہ ان کی اپنی کال پہ انہوں نے ہمیں اطلاع دی تھی اس بات کی کہ دادو فوت ہو گئی ہیں تو آپ آ جائیں. حالانکہ اس سے پہلے ہم وہاں نہیں جاتے تھے کیونکہ میری ڈیورس ہو چکی تھی، اس لیے ہمارے اختلافات تھے، ہم نہیں جاتے تھے پہلے وہاں پہ. لیکن انہوں نے خود ہمیں بلایا ہے کہ فوتگی ہے تو آپ آئیں. ہم وہاں گئے، ہم نے فوتگی پہ سب سے افسوس کیا. کسی نے کوئی ہم سے لڑائی نہیں کی، کوئی جھگڑا نہیں کیا. ایک دن گزر گیا، دوسرے دن افسوس ظاہر سی بات ہے فوتگی کا گھر تھا، ہم 3 دن جاتے ہیں، آپ سب کو پتا ہے. جیسے کہ دوسرے دن ہم گئے فوتگی والے گھر، تو جیسے کہ انہوں نے پہلے ہی پلاننگ کی ہوئی تھی. میری بچے کی جو دادی ہے یعنی کہ میری ساس بشرا صادق جن کا نام ہے، وہ اور میری پھوپھیاں جس کا نام ہے، ایک کا نام ہے رخسانہ، دوسری کا نام ہے سریہ، جو کہ دونوں شادی شدہ ہیں. سریہ کا ایک بیٹا ہے جو 25 سے 26 سال کا جوان لڑکا ہے وہ، اور ایک میری والدہ ہے، صرف میں اور میری والدہ اور میرا بیٹا جو بھرے مجمع میں اکیلے نہتے تھے، ان پر انہوں نے اٹیک کر دیا. کس وجہ سے؟ وجہ تھی کہ میرے بچے کے اخراجات کے لیے میں نے اس کے باپ پہ کیس کیا ہوا. صرف وہ تقریباً 8 ماہ ہو گیا اس کیس کو چلتے ہوئے، اس کا ابھی فیصلہ آنے ہی والا تھا. تو سب کو جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ بچے کے اخراجات اس کا باپ ہی اٹھاتا ہے، چاہے وہ اس کے ساتھ رہے یا نہ رہے. اس فیصلے کی وجہ سے اس کے ددھال کو یہ چیز انتہائی ناگوار گزری. انہوں نے یہ سوچا کہ اس بچے کو ختم کیا جائے، جو کہ کوئی بھی انسان سوچ بھی نہیں سکتا. 1 سال کے بچے کو قتل کرنے کا پلان تھا ان کا. میری والدہ جنہوں نے بچے کو بھرے مجمع میں فوتگی کے گھر میں اٹھایا ہوا تھا، اس پر انہوں نے اٹیک کر دیا. بشرا جو میرے بچے کی دادی ہے اور میری سانس ہے، انہوں نے ایک 12 ماہ کے بچے کو، 1 سال کے بچے کو انہوں نے اٹھایا، اس کا گلا دبوچا اس کی نانوں سے چھین کر. نانوں نے اس بچے کو بچانے کے لیے جب اپنے آپ کو بچایا تو ایک جوان لڑکا جو کہ شہزیب طارق ہے، سریہ کا بیٹا جو کہ میری پھوپھی ہے، اپنی ماں اور اپنی خالہ کے سمیت، جو کہ رخسانہ اس کی خالہ اور میری پھوپھی سریہ اور اس کا بیٹا شہزیب، انہوں نے میری ماما کو پکڑ لیا. جو اس کے ساتھ انہوں نے کافی چھینا جبتی کی اور بچے کو قتل کرنا چاہ رہے تھے، لیکن میری ماما نے اسے مجھے پکڑا دیا جیسے ہی بچا کے. تو انہوں نے سوچا اب بچہ تو نہیں ہاتھ میں آ رہا، تو انہوں نے میری ماما کو قتل کرنے کی کوشش کی، صرف اس لیے کہ میری ماما جو ہے وہ بچے کوئی نہ کوئی ہمارا وہ نقصان کر سکے. اور ہم اس بات پہ اب انتہائی افسوسناک آپ کو یہ خبر دے رہے ہیں کہ ہم نے یہ کیس کیا ہے ان کے اوپر. ہم پولیس کے پاس بھی گئے ہیں، ہم نے سب سے مدد حاصل کی ہے کہ پلیز ہماری مدد کی جائے. پولیس آئی، 1 کی کال کے اوپر پولیس آئی، لیکن اس وقت معاملہ بہت بڑھ چکا تھا. انہوں نے میری ماما کو گرا کے ان کے گلے پہ بلیڈ مارا شہزیب طارق نے. رخسانہ، سریہ اور بشرا نے ان کو پکڑ کے رکھا، 3 عورتوں نے، اور ان کو نہتی کو انہوں نے گرا کے جوان لڑکے نے ان کے گلے پہ بلیڈ مارنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے اپنے بچاؤ کیا اور ان کے ہاتھ پہ وہ بلیڈ لگ گیا، جس کی وجہ سے انہیں 6 ٹانکے لگے ہیں. اب یہ کیس پولیس کے پاس ہے اور پولیس اس کے اوپر یہ ایک ٹال مٹول کر رہی ہے کہ 24 گھنٹے اس بات کو گزر چکے ہیں. ایک چھوٹا بچہ جو 12 ماہ کے، اس کے سر کے اوپر اس کی دادوں نے اتنے زور سے وار کیا کہ وہ بچہ اسی وقت بے ہوش ہو گیا. صرف یہ کہ ہمارے اخراجات کام ہو جائے، یہ بچہ ہمیں نہ دینا پڑے. اس بچے وہاں سے بے ہوش ہو گیا، جیسے اسے ہوش ہے اس نے الٹیاں شروع کر دی. اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ہم اس کو پولیس اسٹیشن لے کے گئے، پولیس اسٹیشن نے ہمیں اتنا دوڑایا، جائیں جی آپ فلاں ہاسپٹل میں جائیں. ہاسپٹل والوں نے 6 گھنٹے ہمیں وہاں پہ کھڑا کیا. ایک بچہ جو پہلے سے بے ہوش ہے، ایک عورت جس کے ہاتھ سے خون نکل رہا ہے، اس کے گلے پہ انہوں نے دبوچا ہوا، اور 6 گھنٹے ہمیں وہاں پہ انہوں نے بٹھائے رکھا کہ چلے ہم کام کر رہے ہیں ڈاکٹرز نے. اس کے بعد انہوں نے کہا جی آپ پھر شام کل آئیے گا، ہم آپ کو کل میڈیکل دیں گے. پھر انہوں نے ہمیں چکوال ریفر کر دیا. میں اپیل کرتی ہوں مریم نواز سے تاکہ وہ میری مدد کریں. جیسے کہ ہمارے ملک کے حالات ہیں،
اس میں پھر ایسے حالات میں یہ بشرا صادق آپ سب کو یاد ہوگا، آپ سب کی سماعتوں نے یہ کیس پہلے بھی سنا ہوگا کہ بشرا صادق تھی ایک پہلے بھی، جس نے اپنی بہو کو زندہ اس کا پیٹ کاٹ کے اپنا بچہ نکالنا تھا اس کا اور اپنی بیٹی کو دیا۔ اب یہ ایک نئی بشرا صادق آ گئی ہے۔ اگر اس کام کو روکا نہ گیا تو ایسی کئی بشرائیں اور آئیں گی اور ایسے کئی بچے اور مریں گے اور کئی عورتیں ایسی سولی چڑھیں گی۔ برائے مہربانی میں آپ سب سے التجا کرتی ہوں جن کے ہاتھ میں انصاف کا ترازو ہے، میرے بچے کی مدد کی جائے، میری ماں کے لیے پروٹیکشن دی جائے۔ ایک بہرا ماں کے بچے کے ساتھ اتنا ظلم، اتنی نفرت، اور ان بشرا اور رخسانہ جیسی عورتوں کو روکا جائے تاکہ یہ ظلم رک سکے۔